نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ لوگ جو قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں اور نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ان کا یہ افسوس کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہاں تو سب کچھ دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر پھر یہ اقرار کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یا ہمیں مہلت دی جائے، یہ کاش ہم مسلمان ہوتے، دنیا میں ہم نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا اور ایمان لے آتے تو آج ہمیں یہ پریشانی نہ دیکھنی پڑتی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں درخواست کریں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں بس بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، تو وہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں ہمیں جو موقع ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہیں سے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کی تیاری کر کے جو دنیا سے جائے گا وہ عقل مند ہے، اور جو یہاں سے تیاری کر کے نہ گیا تو وہ بیوقوف ہے، اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ عنقریب یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ان کا یہ تمنا کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہاں ان کا یہ حال ہے کہ نبی کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجنون ہیں، اور آپ ہمیں فرشتوں کو دکھائیں، فرشتے جو ہے وہ دکھائیں ہمیں، فرشتوں کو آپ کیوں نہیں بلاتے اگر آپ سچے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ فرشتے جب آ جاتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملتی دوسروں کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں یہ بتلایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں اتاری گئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں کے اوپر تھی جن لوگوں کو وہ کتابیں دی گئی تھیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ رکھی ہے، اور قیامت تک اس میں ایک ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور آج تک یعنی 1400 سال تو گزر گئے، ان 1400 سالوں میں اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرنا آسان کر دیا کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہمیں، عام جو کسی بھی نصاب کی کتاب ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی، اور اگر یاد ہو جائے تو یاد رہتی نہیں ہے، اور اس ترتیب سے نہیں یاد رہتی جس ترتیب سے لکھی ہوئی ہے۔ بہت کم کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہ کتاب اسی طرح ازبر یاد ہو، لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اتنی ضخیم کتاب ہونے کے باوجود بالترتیب جس طرح لکھی ہوئی ہے اسی طرح یہ نقش ہو جاتی ہے سینے میں، اور بالکل اس میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اور جو ان کو پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو آخر وقت تک یاد رہتی ہے اور بھولتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان بھی کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائیں اور توحید کی دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کائنات کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، مختلف جگہوں پر پانی کا پہنچنا، بارش کا برسنا، پھر اس کے بدلے میں کھیتیوں کا اگنا، اور مختلف رنگوں کی جو کھیتیاں ہیں، یہ سب کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان کو ایک اندازے کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ بتلایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے ایک بے جان مٹی سے پیدا کیا، اور
پھر اس کے اندر جب ہم نے اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ابلیس کو جب اس سے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا ہے تم نے، تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں ان سے بہتر ہوں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ پھر چونکہ اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی، اور قیامت تک جو ہے وہ یہ لعنت کا مستحق رہے گا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ اللہ کو اپنا خالق بھی مانتا تھا اور اللہ رب العزت کو رب بھی مانتا تھا، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اور پھر اس نے وہاں مہلت مانگی قیامت تک، اور ساتھ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے جو بھی یہ بندے ہیں ان کو میں راہ راست سے ان کو بھٹکاؤں گا، اور ان کے رستے میں جو ہے وہ میں بیٹھوں گا اور ان کو میں ورگلاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ہاں جو سرکش ہوں گے وہ تیرے اتباع کریں گے۔ تو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ان کا ٹھکانہ پھر ہم نے جہنم رکھا ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ہم نے جماعتوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ آگے پھر ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں سے پھر ایمان والوں کے لیے جو انعامات ہیں اس کا ذکر کیا، یعنی جو شیطان کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے جہنم ہے، اور جو رحمان کی پیروی کریں گے ان کے لیے جنت ہے، اور ان کے اوپر وہاں انعامات ہیں۔ اور اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ بتلایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے میری طرف سے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی جو توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے میری طرف تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور جو اکڑتا ہے اور بات نہیں مانتا تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کا جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے ان کا ذکر آیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، اور جب وہ آئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، تو انہوں نے پھر بتلایا کہ ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر خوشخبری دی بیٹے کی پیدائش کی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 90 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 120 سال تھی، اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی بوڑھی تھیں، تو بظاہر جو اسباب تھے وہ اولاد پیدا کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس پر جب انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب یہ خوشخبری دی تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کی بستی میں وہ گئے اور جوان لڑکوں کی شکل میں گئے، اور لوط علیہ السلام کی بستی کے جو لوگ تھے وہ لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور وہ چونکہ ہم جنس پرستی کے دل دادا تھے تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جانا ہے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور پھر جو ہے ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، بس صبح تک ان کو مہلت ہے، اور ان کے ساتھ عذاب کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ صبح کے وقت کا ہے، اور صبح کا وقت قریب ہی ہے، آنے ہی والا ہے، لہذا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جائیں۔ اور صبح جیسی ہوئی تو اس وقت پھر ان کی بستی کا جو کو اٹھا کر واپس نیچے پٹکا گیا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور اس طرح سے ان کا انجام جو ہے برا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہ حجر ایک وادی ہے جو شام کے رستے میں آتی ہے، اور وہاں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، اور یہ انہوں نے پہاڑوں میں تراش کر اپنے گھر بنا رکھے تھے، اور انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا اور جھٹلایا ان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر بھی عذاب مسلط کیا،
اور ایک چیخ فرشتے نے ماری جس سے ان سب کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ مر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہنا ہے اور کسی بھی لمحہ اس سے پہلو تہی نہیں کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ہے کہ موت تک اس جو ہے وہ اس پر کاربند رہنا ہے، اور جب تک موت نہیں آتی تب تک جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد آگے سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے ہیں، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ اور اس کو نحل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سجایا اور وہ کس طرح گھر بناتی ہے پہاڑوں میں اور درختوں پر اور مختلف جگہوں پر، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھلایا کہ یہ جا کر مختلف پھلوں سے اور مختلف پھولوں سے رس لیتی ہے اور پھر اس کے بعد آ کر اس سے ایک شہد بناتی ہے، اور وہ شہد لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ تھا تو اس وجہ سے اس کو سورہ نحل کہتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہی 3 مضامین بیان کیے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، تمہارے لیے ہم نے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے مختلف جانوروں کو مسخر کیا، ان جانوروں کو تم بطور زینت کے استعمال کرتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو اور ان پر بوجھ لاد کر ایسی ایسی جگہوں پر تم لے کر جاتے ہو جہاں تم خود اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ اور اس طرح مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعوت بھی دی کہ ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ جو شرکاء ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی کو پیدا کرنے پر کیا قدرت رکھیں گے۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں، زندہ ہیں ہی نہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آگے پھر فرمایا الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی اللہ ہے، اسی کی جو ہے وہ تم عبادت کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ مثالیں دے کر توحید کی دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تو جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اور الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اور جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، احکامات الہیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو جب ان پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ان کے اوپر انعامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو نہیں مانتے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے، جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تو پھر ان کو جہنم میں داخلے کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بتلا کر دعوت دی گئی کہ ابھی وقت ہے، تم اپنے آپ کو درست کر لو اور اس نبی کی بات کو مان لو اور توحید کا اقرار کر لو۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہاں سے پھر یہ جانوروں کی مثال دے کر کہ تمہارے لیے جانوروں میں بہترین نصیحت ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ایک گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا دودھ اور بہترین ذائقے والا ہے۔ اور وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور مختلف یہ پھل ہم نے بنائے، کھجوریں ہیں اور انگور ہیں،
اس سے تم نشہ بھی حاصل کرتے ہو، نشے کے لیے بھی بناتے ہو، اور اس سے بہترین رزق بھی تمہیں ملتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، کہ وہ ان سے نصیحت حاصل کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اپنا ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سکھلایا کہ پہاڑوں میں اور مختلف درختوں پر، مختلف گھروں میں تم اپنا وہ شہد کا چھتا بناؤ۔ وہ شہد کا چھتا بناتی ہیں اور ایک خاص ٹیکنیک سے وہ بناتی ہیں، اور ایسی ترتیب سے بناتی ہیں کہ اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آتا، اور بہترین انجینئرنگ کی جو ہے وہ شاہکار یہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بہترین انتظامیہ اس کے اندر ہوتی ہے، ایک نظم کی شکل میں وہ سارا کام کر رہی ہوتی ہیں، اور حفاظت کے اوپر الگ سے مکھیاں مقرر ہوتی ہیں، اور جو یہ شہد بنانے پر الگ مکھیاں مقرر ہوتی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں۔ تو ایک پوری نظم کی شکل میں وہ یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھلایا۔ اور وہ جاتی ہیں اور مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے رس چوس کے آتی ہیں، اور آ کر وہ شہد بناتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بتلایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا، احسان کا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی کہ 3 باتوں کا حکم کرتے ہیں کہ ایک تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، دوسرا احسان کا معاملہ کریں، اور تیسرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، ان کے اوپر خرچ کریں، اور 3 چیزوں سے منع کیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور جو ہے وہ یہ فحاشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اور برائی سے منع کیا، اور بغاوت سے منع کیا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ اور اس کے بعد آگے پھر ایک ادب بتلایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے، یعنی جب بھی تلاوت شروع کریں ہم تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ آپ جب بھی تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور تلاوت کرتے کرتے درمیان میں اگر ہم کسی سے کوئی بات چیت شروع کر دیں اور اس تلاوت کو موقوف کر دیں تو ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو بند کر دیں، اور بات چیت کر کے جب فارغ ہوں تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ سے شروع کریں، بسم اللہ نہ پڑھیں لیکن اعوذ باللہ دوبارہ بیچ میں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر تلاوت شروع کر دیں۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو بھی ہمارے اس کے اوپر عمل کرے گا اور نیک اعمال کر کے لائے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو اس دنیا میں بھی ایک حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو ان کا اجر ہوگا ہی، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اور احکامات الہیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے یہ دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی قید نہیں ہے اس میں، اور ایمان والا ہونا چاہیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اس اعمال کی وجہ سے آخرت میں ان کو بہت اچھا اجر ہم دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے آخر میں سورہ نحل کے آخر میں جو چیزیں حرام قرار دی گئیں وہ بتلائیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مردار کو اور خنزیر کے گوشت کو اور بہتے ہوئے خون کو، اور اس چیز کو، اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ جو مجبور ہو جائے اور اس کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑ جائے، اور اگر وہ یہ حرام چیز نہ کھائے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو مجبوری کی صورت میں وہ جان بچانے کی بقدر اس کو استعمال کر لے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم خود اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے نہ لگاؤ کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یہ تم جو ہے وہ اب تمہارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے حرام چیزوں کی فہرست بتلا دی ہے کہ یہ حرام ہے تو لہٰذا ان کو حرام سمجھو، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں اور ان کو حلال ہی سمجھنا ہے، خود اپنے طور سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دینا۔ اور آخر میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ یہ ایک طریقہ کار بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف ان کو بلائیں، اور بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جو اگر جھگڑا کرنا بھی پڑے تو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ کریں۔ ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ ہدایت پر ہے اور کون اس رستے سے گمراہ ہونے والا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔